اب یہ بات آپ کافی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ دارم کہاں پہ لگانا ہے، داری کہاں پہ لگانا ہے، دارت کہاں پہ لگانا ہے. اسی طریقے سے داریم، دارید اور دارن. من کتاب دارم میرے پاس کتاب ہے، شما کتاب داری تمہارے پاس کتاب ہے، او کتاب دارت اس کے پاس کتاب ہے، ماں کتاب داریم ہم سب کے پاس کتاب ہے، شما کتاب داری تم سب کے پاس کتاب ہے، آنہا کتاب دارن ان سب کے پاس کتاب ہے. اب میں نے واحد کے لیے بھی شما کا استعمال کیا اور پھر جمع کے مخاطب کے لیے بھی شما کا استعمال کیا، کیونکہ احترام کے لیے تو ہم نے تو کا استعمال نہیں کیا، ورنہ اگر میں واحد کو مخاطب کر کے کہوں تمہارے پاس کتاب ہے تو میں کہوں گا تو کتاب داری. اب یہاں پہ آپ ایک بات نوٹ کریں کہ جب میں نے یہ کہا کہ ماں کتاب داریم، شما کتاب داری، آنہا کتاب دارن، تو میں نے یہ کہا ہم سب کے پاس کتاب ہے. یہ سب کے معنی میں نے کیسے لیے؟ یہ چونکہ ہمارا ابتدائی مرحلہ تھا، ہم چیز کو پڑھ رہے تھے، تو ہمیں جمع اور واحد کو الگ الگ کرنا تھا. یہ بتانا تھا کہ جب ماں سے مراد ہوگی، اس سے مراد صرف و صرف واحد متکلم نہیں ہے، اس سے مراد ہم سب ہیں، یعنی میرے علاوہ باقی اور لوگ بھی ہیں، ان کے بہاف کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو اس کو واضح و روشن و آشکار کرنے کے لیے ہم نے سہارا کس کا لیا تھا؟ اردو زبان میں سب کا. لیکن جب اب آپ سمجھ چکے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہوتے تو وہ واحد ہیں لیکن وہ کون سا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جملہ کس طریقے سے بناتے ہیں؟ ہم نے یہ کہا تھا، ہم گئے تھے. اب ہماری نانی جو تھی وہ ہم ہی استعمال کرتی تھی کہ ہم کہہ رہے تھے، ہم نے تو کہا تھا کہ یہ کام مت کرو، دیکھا ہم نے کہا تھا نا کہ اچھا ہی ہوا. تو حالانکہ نانی ایک ہی ہیں، واحد ہیں، لیکن کون سا صیغہ استعمال کر رہی ہے؟ ہم کا. تو اسی شبہے سے بچنے کے لیے ابتدائی مرحلے میں جب ہم نے بات کی ماں شما آنا کی، تو ہم نے ان سب کے آگے سب لگا دیا، یعنی کہ ماں ہم سب، شما تم سب، آنا ہم وہ سب. لیکن ماں سے مراد صرف اگر ہم کہیں میرے پاس کتاب ہے، من کتاب دارم، ہم سب کے پاس کتاب ہے، تو اس کے لیے جس طریقے سے انگریزی زبان میں all استعمال کر دیتے ہیں، اردو میں سب کہہ رہے ہیں، اسی طریقے سے فارسی میں ہمیں ہی لگا دیتے ہیں، ہمیں ہی. ماں کتاب داری ہمارے پاس کتاب ہے، ہم سب کے پاس کتاب ہے، ماں ہمیں کتاب داری. تو یہ جو سب کا معاملہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے فارسی زبان میں ہم کیا کریں گے؟ ہمیں لگا دیں گے. تو یہ بحث اس وقت روک کے رکھی تھی تاکہ ہمیں سنگولر اور پلورل کا فرق واضح سمجھ آ جائے. اس کے بعد جو ہم یہ سب کا سہارا لے رہے ہیں، یہ بات بتانے کے لیے کہ اب جملہ پلورل بن گیا ہے تو اس کو کس طریقے سے ہم ادا کریں گے، تو وہ ہمارے لیے اب آسانی ہوگی. ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس کتاب ہے تو ہم کہیں گے ماں کتاب داری، لیکن جب ہم کہیں گے ہم سب کے پاس کتاب ہے تو اس کے لیے ہم کیا لگائیں گے؟ ماں ہمیں کتاب داری، یعنی ہم سب کے پاس کتاب ہے. آج ہم اس لیکچر میں اور کچھ پریپوزیشنز دیکھیں گے تاکہ ہمیں یہ چیز کا اندازہ ہو سکے کہ چیز کب کس چیز کے اوپر ہے، کس چیز کے نیچے ہے یا کس چیز میں ہے. تو ہم یہ 3 پریپوزیشنز دیکھیں گے آج کے لیکچر میں. جس طریقے سے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کتاب میز پر ہے، کتاب میز کے نیچے ہے، یا کتاب بیگ میں ہے، تو اس کو ہم فارسی زبان میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی چیز کسی چیز کے اوپر ہے تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں رویے. اب یہ کیا ہے؟ ٹیبل. اسے کیا کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، میز. یہ ہے کتاب. کتاب کس پر ہے؟ میز پر ہے. کتاب میز پر ہے، ہم کیسے کہیں گے اس کو فارسی میں؟ کتاب رویے میز آس، کتاب میز پر ہے. اب مجھے یہ کہنا ہے کہ کتاب جو کتاب ہے وہ کہاں پر ہے؟ بیگ کے نیچے ہے. اب بیگ تو یہاں پر ہے نہیں، اس کے لیے مجھے آپ بیگ دکھانا پڑے گا. آپ کو میں بیگ دکھاتا ہوں. اب یہ ہے بیگ، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کیف. فارسی زبان میں بیگ کو کہا جاتا ہے کیف. اور یہ بات ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بیگ کی بہت ساری قسم ہوتی ہیں، اقسام ہوتی ہیں. تو وہ بیگ جو خواتین کے پاس ہوتے ہیں، وہ بیگ جو کہ ہم ہاتھ میں رکھتے ہیں، مرد حضرات اپنے پاس بیگ رکھتے ہیں، لیپ ٹاپ کا بیگ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے خواتین کے بیگز ہوتے ہیں، اس کے اندر مختلف قسم کی اور ورائٹیز آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ سارے کے سارے بیگز ہوں گے. اب ان کے مشخصات ڈفرینٹ ہوتے جائیں گے. اب یہ کس کا بیگ ہے؟ یہ ہے لیپ ٹاپ کا بیگ. تو ہم نے کہا کیف. کس کا لیپ ٹاپ ہے؟ لیپ ٹاپ کا بیگ ہے، تو ہم کہیں گے کیف لیپ ٹاپ. اسی طریقے سے یہ بھی ایک بیگ ہے، یہ بھی کیف ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ اس کے اندر کیا آتا ہے؟ کیمرہ. کیمرے کو کیا کہتے ہیں؟ دوربین. کیف دوربین. این کیف دوربین ہاس، این کیف لیپ ٹاپ ہاس. اچھا، اب جو بیگ ہم پہنتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ کون سا؟ کیفے کیا کہیں گے؟ نہیں، اسے کہتے ہیں ہم کولے پشتی. اب جو یہ والا بیگ ہے اسے ہم کہتے ہیں کولے پشتی، یعنی کہ پشت پہ ہوتا ہے ہمارے، اور اس کو ہم شانوں پہ اپنے کندھوں پہ ڈالتے ہیں. تو اس بیگ کو کہا جاتا ہے کولے پشتی. اور جو یہ والا بیگ ہے یہ ہے
कीफ़े लैपटॉप, और जो ये वाला बैग मैंने आपको दिखाया ये हो गया कीफ़े दूरबीन। इसी तरीके से अगर आपके पास, मैं देख लूँ मेरे जेब में है नहीं है, हाँ है, तो ये जो है ये है कीफ़े पूल, जिसके अंदर हम पैसे रखते हैं। तो पैसों को क्या कहते हैं हम ये बात जानते हैं, पूल। इन कीफ़े पूल हस, इन कीफ़े लैपटॉप हस, ऊन, अब वो चला गया जो कैमरे का बैग था, तो हमने कह दिया ऊन कीफ़े दूरबीन हास, वो दूरबीन का बैग है। अब ये बात क्या की थी हमने कि किताब बैग के नीचे है, किताब ज़ीरे कीफ़ हास, किताब ज़ीरे कीफ़ हास, किताब रुए कीफ़ हास, किताब तुए कीफ़ास। और इसको हम क्या कह सकते हैं, दर, किताब दर कीफ़ास, और इसी को हम कहते हैं किताब तुए कीफ़ास। और अगर ये इसके ऊपर आ जाए तो हम उसे कह देंगे किताब रुए कीफ़ास, किताब ज़ीरे कीफ़ास। अब किसी ने आपसे ये सवाल पूछा किताब कहाँ पर है, तो आपने ये बता दिया किताब ज़ीरे कीफ़ास। लेकिन अब अगर आपको किसी से पूछना है किताब कहाँ पर है तो आप कैसे पूछेंगे, ये तो हमने अब तक नहीं पढ़ा, तो वो सीख लें। कहाँ के लिए फारसी ज़बान में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कुजा, जैसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी में वेयर, फारसी में कहते हैं कुजा, उर्दू में कहते हैं कहाँ। अब आपको किसी से पूछना है, आप आया फिर किताब गुम हो गए, आपने पूछना भाई मेरी किताब कहाँ है, तो आप क्या पूछेंगे, किताब कुजा आस, और उसको हम मिला देंगे किताब कुजास्त, किताब कुजास्त। अब आपको जवाब मिला किताब ज़ीरे कीफ़ास, किताब बैग के नीचे है। तो यहाँ पर अब तक हमने देखा कि जो हम सब की बात करते हैं, सब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम जिस तरीके से अंग्रेज़ी में ऑल, तो हम फारसी में हमें ही लगाते हैं। इसके बाद फिर हमने कुछ प्रेपोजिशंस देखे, किताब रुए मीज़ हास, किताब किताब रुए मीज़ हास, किताब ज़ीरे मीज़ हास, किताब दर कीफ़ास। इसको अंदर जब रखेंगे तो ये हो जाएगा दर कीफ़ास, यानी कि आपने 3 प्रेपोजिशंस भी देख लिए, रुए, ज़ीर और दर। और फिर आपने एक और चीज़ देखी, कौन सी, कुजा, कहाँ पर है, किताब कुजास, किताब रुए कीफ़ास। इसी तरीके से आप बाकी दीगर चीज़ों में प्रैक्टिस करते रहें, मश्क करते रहें, तमरीन करते रहें, और जो चीज़ अभी हमने यहाँ पे समझी है, सीखी है, इसी को मुख्तलिफ़ मिसालों में इस्तेमाल करें। किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आप अपने घर में चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। जब आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपके पास 2 चीज़ें आएंगी, एक तो उनकी वोकैबुलरी कि ये क्या है, और फिर आप उसके लिए तलाश करेंगे ये कहाँ पर है, यानी किसी चीज़ पर रखा है, किसी चीज़ के नीचे है, या किसी चीज़ में है। और फिर पूछने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं कुजास। इसी तरीके से अब आपको समझ आ गया, कराची कुजास, पाकिस्तान कुजास, यूनिवर्सिटी को कहते हैं दानिशगाह, दानिशगाह कुजास, स्कूल को कहते हैं दबिस्तान, तो हम कहेंगे दबिस्तान कुजास। इसी तरीके से कॉलेज को कहते हैं दबीरिस्तान, तो हम कहेंगे दबीरिस्तान कुजास, लैपटॉप कुजास, मीस कुजास, संदली कुजास। तो ये आपकी सवाल की प्रैक्टिस होती रहेगी। अभी जैसे मैं आपको सामने देख रहा हूँ तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे सामने रखा हुआ है कैमरा, कैमरा जिसके ऊपर है वो है ट्राइपॉड। कैमरे को क्या कहते हैं फारसी में, दूरबीन। ट्राइपॉड को फारसी में क्या कहते हैं, सेपाय। तो मैं क्या कहूँगा, दूरबीन रुए सेपाय हैस, यानी कैमरा किस पर है, ट्राइपॉड पर है। तो ये हमारा तरीका, इस तरीके से जुमले बनेंगे। तो इसी तरीके से वहाँ पे अगर मैं मिसाल लूँ तो वहाँ पे मेरे सामने एक और किताब रखी हुई है, लेकिन मैं किताब की मिसाल नहीं दूंगा, आप लोग नाराज़ हो जाएंगे कि हमेशा किताब की मिसाल ही होती है। तो मैं वहाँ पे ले रहता हूँ, गिलास एक रखा हुआ है, गिलास को क्या कहते हैं हम, लीवान। अब लीवान भी मेज़ पे रखा हुआ है, उसको हटा के संदली पे ले आते हैं। संदली किसे कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, एहसन, आफरीन बशुमा, दस से दर न कोने, सलामत बाशीद। संदली चेयर। अब गिलास चेयर पर है, ये जुमला आप खुद बनाएं, बिल्कुल ठीक बनाया आपने। लीवान रुए संदलियास। अब लीवान जो है वो संदली के नीचे है, क्या कहेंगे आप, लीवान ज़ीरे संदलियास।
اب صندلی میں تو جائے گا نہیں تو وہ جملہ نہیں بنے گا. تو یہاں تک کے لیکچر کو ہم یہیں پہ رکھتے ہیں. جو ہمارا اس کا سلسلہ تھا دارم دوری دورت داریم دوری دورن کے اندر ہمیں والا مسئلہ, اس کو ہم نے یہاں پر ریزولو کر دیا کہ اب ہم جب یہ کہیں گے ہم سب کے پاس کتاب ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے ماں کتاب داریم, ہم کہیں گے ماں ہمیں ہی کتاب داریم, کیونکہ وہ سمجھانے کا مرحلہ گزر چکا. اور اسی طریقے سے اگر ایک اور اسٹرکچر جملے کا بنانے کا دیکھ لیں اسی حوالے سے, اگر مجھے پوچھنا ہو میرے پاس کیا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے چے. چے من چھ دارم, میرے پاس کیا ہے, تو چھ داری, او چھ دارت, ماں چھ داریم, شما چھ داریت, آنا چھ دارن. اس لیکچر کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. اب تک کی جو ہماری بحث تھی بہت اہم تھی, دارم داری دورت داریم داری دارن کو لے کر, اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کچھ سپورٹیو سینٹینس بنائے جس کی مدد سے ہم جملے بھی بنا رہے ہیں اور جس کی مدد سے ہم سوالیہ جملے بنا رہے ہیں اور پھر ان کے جوابات بھی دے رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم نے آیا کی بھی بات کی, چے کی بھی بات کی, شما کی بھی بات کی. تو اسی طریقے سے نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ایک الگ اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور پھر اس موضوع کے اوپر بات کریں گے. جب تک کا آپ کا کام اب تک کا جو ہم نے پڑھا اس پر پریکٹس کرنا ہے اور اس پر عبور حاصل کرنا ہے.